الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک دفعہ محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شورا حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہیں نانا حسین کا. اور دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. آؤ سلام کریں اس گرانے کو، آؤ سلام کریں اس گرانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. اور وہ باغ دشت ہے جس میں علی کے پھول نہیں، جہاں یزید ہو ایسا چمن قبول نہیں. خدا بھی نہیں کرے گا یزید کی بخشش، وہ بے نیاز تو ہے لیکن بے اصول نہیں. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم مولائے کل دانائے سبل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد آج ہم سالانہ ختم پاک کے لیے سب حاضر ہیں. وہ ختم پاک ہمارے والد گرامی اور ہماری والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے ان کے سارے بیٹے یہاں تشریف فرما ہیں. میں باری باری نام بھی لوں گا تاکہ اس حوالے سے سننے والوں کو بھی تعارف ہو جائے. ہمارے والد گرامی کا نام حاجی محمد شریف تھا رحمہ اللہ تعالی، اور ان کے بڑے بیٹے حاجی مظہر اقبال صاحب مرحوم و مغفور، ان کا بھی وصال ہو چکا ہے. اور ان سے چھوٹے حاجی محمد اظہر اقبال صاحب وہ یہاں تشریف فرما ہیں. ان سے چھوٹے محترم ظفر اقبال صاحب، اور پھر حاجی نعیم اقبال صاحب، اور پھر میرا نام آتا ہے. اور مجھ سے چھوٹے محمد ندیم صاحب، اور ان سے چھوٹے علی ناصر علی صاحب، ان سے چھوٹے یاسر علی صاحب، اور ان سے چھوٹے کیسر علی صاحب. وہ سارے یہاں تقریباً تشریف فرما ہیں. ہمارے والد گرامی کے بھائی جو ہمارے چچا لگتے ہیں محترم محمد فضل حسین صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہیں. دیگر والد گرامی کے پوتے یہاں تشریف فرما ہیں، اور بھی رشتہ دار تشریف فرما ہیں. سب کا نام لوں تو ٹائم زیادہ لگے گا. ہم سالانہ ختم پاک کے موقع پہ سبھی حاضر ہیں. یقیناً والدین کو دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، دفنانے کے بعد یاد رکھنا، یہ اصل وفا ہے. دنیا میں تو وفا لوگ کرتے ہی ہیں، لیکن جب دنیا سے کوئی چلا جائے ان کے بعد ان کو یاد رکھنا اور ان کے لیے دعا مانگنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کے لیے ختم پاک دلوانا، یہ وفا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مقدس کے اندر فرمایا تھا، یا اصحابی لا تنسوا امواتکم فی قبورہم خاصۃ فی شہر رمضان فإن ارواحہم یأتون بیوتہم فینادی کل احد منہم الف مرۃ من الرجال والنساء اعتفوا علینا بدرہم او برغیف او بکثرت خبز
औ बिदावतिन औ बिकरात आयतिन औ बिकसवतिन कसाकुमुल्लाहु मिन लिबासिल जन्ना। मेरे करीम नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, अपने फौत शुदगान को उनकी कब्रों के अंदर बुला न देना, उन्हें याद रखना, उनकी रूहें घरों के अंदर लौट के आती हैं। फ़युनादी कुल्लु अहदिम मिनहुम, और जब रूहें घरों में लौट के आती हैं, वो पुकार पुकार के कहती हैं, एतफू अलैना बिदिरहमिन, है कोई हमारी तरफ से 1 रुपया सदका देने वाला, 1 रुपये की सदका खिरात करने वाला। एतफू अलैना बिदिरहमिन औ बिरगीफिन औ बिकसरत खुब्जिन, कोई हमारे इसाले स्वाब के लिए किसी को खाना खिलाने वाला या किसी को रोटी खिलाने वाला, औ बिदावतिन, या हमारी बख्शिश के लिए कोई दुआ मांगने वाला, औ बिकरात आयतिन, या हमारे हक में कुरान की एक आयत पढ़ के बख्शने वाला, औ बिकसवतिन कसाकुमुल्लाहु मिन लिबासिल जन्ना, या हमारे साले स्वाब के लिए किसी को कोई कपड़े पहनाने वाला। पता चला किसी को कपड़ों तो को हाजत, अगर लिबास भी दिया जाए तो लिबास वो पहन के नमाजें पढ़ेगा, अच्छे अमाल करेगा, तो उसका सवाब भी फौत शुदगान को पहुंच जाता है। तो असल मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वफ़ा ये है कि वालिदैन को मरने के बाद याद रखना, मरने के बाद याद रखना। और आज चूँकि 9 मुहर्रमुल हराम का दिन है, जिनके सदक़े कायनात को इज़्ज़तें नसीब हुई हैं, उनका ज़िक्र भी हम साथ साथ शामिल करेंगे। सैयदना इमाम हुसैन, नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल, नूर नज़र अलीउल मुर्तदा, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी शहादत का कल 10 मुहर्रम को बड़ा अहम दिन, और 10 मुहर्रम बड़ी यादों से वाबस्ता है। 10 मुहर्रम के अंदर बड़ी यादें हैं, ना जाने इसमें हिकमत क्या है। अगर देखा जाए तो आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई तो 10 मुहर्रम का दिन है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ी से रुकी तो 10 मुहर्रम का दिन है। इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पे उठाया तो 10 मुहर्रम का दिन है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो 10 मुहर्रम का दिन है। आग का चीहा गुलजार हो गया तो 10 मुहर्रम का दिन है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई तो 10 मुहर्रम का दिन है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत मिली तो 10 मुहर्रम का दिन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वलादत हुई तो 10 मुहर्रम का दिन है। मूसा अलैहिस्सलाम जादूगरों पे गालिब आ गए तो 10 मुहर्रम का दिन है। बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के सदके नजात पा गए, फ़िरौन गरक हो गया, 10 मुहर्रम का दिन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत होती है तो 10 मुहर्रम का दिन है। ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे उठाए जाते हैं तो 10 मुहर्रम का दिन है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं से बाहर तशरीफ़ लाते हैं तो 10 मुहर्रम का दिन है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब 12 साल या 9 साल जेल की कोठरी से बाहर तशरीफ़ लाते हैं तो 10 मुहर्रम का दिन है। आपके वालिद गिरामी की आंखों का नूर चला जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी कमीज़ ले जाओ, मेरे बाबा की आंखों पे लगाना तो नूर वापस आ जाएगा, वो भी 10 मुहर्रम का दिन है। अल्लाह अकबर। 10 मुहर्रम के अंदर कितनी यादें वाबस्ता हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली ज़ौजा मोहतरमा, हमारी जो माँ है, ईमान वालों की माँ, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से जब पहला निकाह फरमाया, पहली बीवी आपकी बनी, तो वो भी 10 मुहर्रम का दिन है। अल्लाह अकबर। जब इस ज़मीन पे पहली बारिश नाज़िल हुई, अब तो कितनी बारिशें हम देख चुके हैं, न जाने कितनी हमारी ज़िंदगी में होगी। जब पहली बारिश इस ज़मीन पे उतरी थी वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। जब पहली रहमत नाज़िल हुई तो 10 मुहर्रम का दिन था। अल्लाह अकबर। और जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी औलाद को इमामुल अंबिया के दीन की खातर कुर्बान कर दिया, अपनी बहन के बेटे कुर्बान कर दिए और 72 तन उनके लाशें उठाए, यहाँ तक कि अपना वजूद भी अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया और जामे शहादत नोश फरमा गए, वो भी 10 मुहर्रम का दिन है।
جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانے کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ کون حسین جو دہتی ہوئی آگ کے شعلوں پہ سویا؟ وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا، وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا، وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا، وہ حسین جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت، وہ حسین اور جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت، وہ حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ آج 9 محرم الحرام کا دن ہے، کل 10 محرم کا دن ہے۔ جو 10 محرم کے ساتھ یادیں وابستہ تھیں وہ میں نے چند آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ محترم حاضرین، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 72 لاشیں اٹھائی ہیں۔ کسی کے گھر میں ایک ماتم ہو جائے نا تو ان سے پوچھیں حالت کیا ہوتی ہے، ان سے پوچھیں حالت کیا ہوتی ہے۔ 2 ماتم ہو جائیں تو کئی دنوں تک اہل خانہ کو ہوش نہیں آتا۔ ہمیں یاد ہے، یقیناً سارے میری اس بات کی تصدیق کریں گے، جب ہمارے بڑے بھائی جان محترم حاجی مظہر اقبال صاحب والد گرامی کے فوت ہونے سے 4 ماہ پہلے جب ان کا وصال ہوا تو 4 مہینے ابا جی حضور زندہ رہے۔ 4 مہینے ہم نے ان کو بولتے ہوئے بہت کم دیکھا ہے، اٹھتے ہوئے بہت کم دیکھا ہے۔ جب بھائی جان کی موت کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کو سہارے کی ضرورت پڑ گئی، سہارا دے کے ہم اٹھاتے تھے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، والد گرامی بھائی جان کے فوت ہونے کے بعد 4 مہینے زندہ رہے ہیں، لیکن ان کی زبان پہ کوئی ناشکری کا کلمہ ہم نے نہیں سنا۔ حالانکہ جوان بیٹا جس کا فوت ہو جائے تو بڑے بڑے ناشکری کے کلمات بولے جاتے ہیں کہ ہم سے بڑا ظلم ہو گیا ہے، ہم سے بڑی زیادتی ہو گئی ہے، اللہ پاک نے ایسا کیوں کر دیا ہے۔ میں والد گرامی کے پاس 4 ماہ رہا، ان کو ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ جاتے آتے دیکھا، وہ چپ رہے ہیں، خاموش رہے ہیں، مگر ان کی زبان پہ کوئی کلمہ ایسا میں نے نہیں سنا کہ جو ناشکری پر دلالت کرتا ہو۔ ہاں، بولے نہیں، خاموشی کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ اور جب بھی بڑے بھائی جان کا ذکر ہوتا تھا میں کہتا تھا ابا جی آپ کہ بیٹا ایک تو چلا گیا ہے، باقی تو آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کوئی ہم سے بات تو کر لیں۔ لیکن والد گرامی بات نہیں کرتے تھے، رو پڑتے تھے۔ یہ کوئی باپ ہی درد محسوس کر سکتا ہے جس کا جوان بیٹا اور اتنا پھر سونے جیسا بیٹا دنیا سے چلا جائے۔ اس باپ سے پوچھیں جس باپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا منظر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اس جہان میں جو بھی آیا ہے ایک نہ ایک دن اس نے جانا ہی جانا ہے۔ ایک نہ ایک دن یہاں اس جہان کو ہم نے چھوڑ کے آگے جانا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں۔ جب ہمارے والدین یہاں نہیں رہے، ہم اپنے ہاتھوں سے انہیں اٹھا کے قبرستان لے جا کے جنازہ پڑھ کے دفنا کے آئے ہیں۔ اب کون ہے جو ہمیں نصیحت کرے؟ کس کی نصیحت ہمارے دلوں کو جگائے گی اور ہمارے ضمیر کو جگائے گی کہ جس وقت گھر سے جنازہ اٹھے اور پھر بھی کوئی نصیحت کا طلبگار ہو کہ کوئی مجھے نصیحت کرے کہ میں اپنی آخرت کو سنوار لوں۔ حضرت فضیل بن عیاض ایک بہت بڑے ڈاکو گزرے ہیں، لیکن ایک وقت آیا انہوں نے توبہ کر لی، رائے راست پہ آ گئے۔ جب فضیل بن عیاض رائے راست پہ آتے ہیں، ایک نوجوان آتا ہے، آ کے کہتا ہے حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ اس مقام پر بھی آپ نے یہی پوچھا، اے نوجوان بتا تیرے والد گرامی زندہ ہیں؟ اس نے کہا والد گرامی کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے دادا جان زندہ ہیں؟ اس نے کہا ان کو بھی دفنا کے آ گئے ہیں، پر دادا تو میں نے دیکھا ہی نہیں، اس کے والد گرامی میں نے دیکھے نہیں۔ کئی نسلیں پیچھے جائیں، سب فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے اے نوجوان افسوس ہے تم پر،
اپنے ہاتھ سے جنازہ پڑھتے ہو، یعنی اپنے ہاتھ سے والد گرامی کا جنازہ اٹھاتے ہو اور جنازہ پڑھتے بھی ہو، دفنا کے بھی آتے ہو، اور پھر نصیحت کے طلبگار ہو، پھر نصیحت مانگتے ہو۔ اللہ اکبر۔ فضیل بن عیاض نے جب اتنی بات کہی، نوجوان سمجھ گیا اور کہنے لگا حضور بس بس مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب مجھے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے ہمارے عزیز بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، رشتہ دار بیٹھے ہیں، میں اس مقام پر، اس موقع پر ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو دفنانے کے بعد ہم چینج نہیں نہ ہو سکے تو پھر ہمیں چینج کوئی کر بھی نہیں سکتا، ہمیں چینج ہونا پڑے گا۔ چینج ہو جائیں، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، جو اسلام نے کہا ہے اس کے مطابق سوچ رکھیں، 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں، شادیوں کے موقع پر اسلام کو آگے رکھیں، خوشی کے موقع پر اسلام کو آگے رکھیں، غمی کے موقع پر اسلام کو آگے رکھیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے مجھے عزت نصیب ہو جائے، رب کعبہ کی قسم ہے عزت رسول اللہ کی سنتوں کے اندر ہے۔ عزت یہود و نصارہ کے کاموں میں نہیں ہے، عزت امام الانبیاء کے طریقے میں ہے، عزت امام الانبیاء کی سنت میں ہے۔ اس بات کو اگر سمجھنا ہے، ہرقل بادشاہ نے ایک صحابی کو اپنے پاس بلایا، سونے کی کرسی پیش کی۔ آپ جانتے ہیں سونے کی کرسی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، لیکن صحابی کے لیے ہرقل بادشاہ نے سونے کی کرسی کو پیش کر دیا۔ ہرقل بادشاہ نے سمجھا میں نبی کے صحابی کو عزت دے رہا ہوں، سونے کی کرسی پیش کر رہا ہوں، اور یہ صحابی بڑے خوش ہوں گے، ہرقل بادشاہ نے میری بڑی عزت کی ہے۔ لیکن قربان جائیں، صحابی رسول کو جب پتا چلا یہ کرسی سونے کی ہے، آپ فوراً نیچے بیٹھ گئے۔ ہرقل بادشاہ نے کہا جناب میں نے سونے کی کرسی آپ کی عزت کے لیے پیش کی ہے، کیا وجہ ہے آپ نے سونے کی کرسی کو چھوڑ دیا ہے، نیچے بیٹھ گئے ہیں؟ صحابی رسول کا جملہ سننے والا ہے۔ آج کی میری گفتگو کا نچوڑ یہی ہے۔ صحابی رسول فرمانے لگے اے ہرقل بادشاہ سن، ہماری عزت سونے کی کرسی میں نہیں ہے، ہماری عزت ہے تو رسول اللہ کی سنت میں ہے، رسول اللہ کی سنت میں ہماری عزت ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ جو ٹیلی ویژن پہ ہم دیکھتے ہیں اسی کو ماڈل بنا لیتے ہیں، اور جو یہود و نصارہ کا طریقہ دیکھتے ہیں اسی کو اپنے گھر میں لے آتے ہیں۔ خدا را خوف کیجئے، خدا را خوف کیجئے۔ ابھی ہماری نبض چل رہی ہے، ابھی دل کی دھڑکن چل رہی ہے، ابھی سانس جاری ہیں، وہ وقت آنے والا ہے ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ ایک ایک کر کے بڑے چلے گئے، ہمارے والدین چلے گئے، بھائی چلے گئے، جتنے حضرات آپ بیٹھے ہیں یہاں ہم نے کوئی نہیں بیٹھنا زیادہ دیر، ہماری اولادیں شاید یہاں بیٹھے، ہم نے بھی قبروں کے اندر چلے جانا ہے۔ تو پھر ماڈل ایڈیل امام الانبیاء کی ذات ہے، جو حضور ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ خدا ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے محبوب کے غلاموں، کہیں بٹک نہ جانا، کہیں راستے سے پھسل نہ جانا، کہیں یہود و نصارہ کے پیچھے نہ چل پڑنا۔ تمہاری زندگی میرے محبوب کی زندگی والی ہونی چاہیے۔ میرے محبوب کی زندگی کا نمونہ تمہارے لیے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تو آئیں ہم ہر موڑ پر، ہر قدم پر یہ دیکھیں کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ امام حسین کے نام پر لوگ روتے ہیں، جو آنسو آئے باعث رحمت ہے، رونا چاہیے، لیکن بناوٹ کا رونا، تصنع کا رونا اور پورا ماحول بنانا اور جھوٹی کہانیاں بنانا، اس طرح کا رونا اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں امام حسین میدان کربلا میں انہوں نے زندگی کی آخر میں جو نماز آئی تھی وہ بھی آپ نے قضا نہیں کی، ادا کی ہے۔ اگر نوجوانوں رونا ہے تو اس بات پہ رویا کرو کہ امام حسین کی زندگی کی آخری نماز بھی قضا نہیں ہوئی، ادا ہوئی ہے۔ اگر نماز نصیب نہ ہو تو اس بات پہ رویا کرو، اس بات پہ رویا کرو کہ اے ہمیں نماز نصیب نہیں ہے۔ امام پاک تو آخری نماز بھی ادا کر کے گئے، ان کی آخری نماز بھی قضا نہ ہوئی۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہمیں نماز نصیب نہیں ہے، ہماری پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکتی نہیں ہے۔ ہم سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کے دور کے اندر
بے نمازی کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا، بے نمازی کو کافر سمجھا جاتا تھا، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ کوتاہی، سب سے زیادہ سستی نماز کے اندر ہے۔ پھر اگر رونا ہے تو اس بات پہ رویا کرو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں ہے، یزیدیوں نے آپ کا سر مبارک کاٹا ہے، نیزے کی نوک پہ بھی میرے امام نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ نیزے کی نوک پہ ایک صحابی کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے کی نوک پہ چڑھا ہوا تھا، کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا امام حسین کے لب ہل رہے ہیں، اللہ اکبر، میں نے کان لگا کے سنا تو امام حسین 15ویں سپارے کی قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی اگر قرآن سنایا ہے تو نبی کے نواسے حسین نے سنایا ہے۔ اگر رونا ہے تو اس بات پہ رویا کرو، حسین تو شہادت کے بعد بھی قرآن پڑھتا رہا، ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نصیب نہیں، اس بات پہ رونا چاہیے، ہمیں قرآن پڑھنا نصیب نہیں۔ ہماری فیس بک تو روزانہ کھلتی ہے، یوٹیوب تو روزانہ کھلتی ہے، دوستوں کے میسج تو روزانہ سنتے ہیں، ان کا جواب تو ہم روزانہ دیتے ہیں، اللہ اکبر، کتنی غفلت ہے ہمارے اندر۔ اگر نہیں کھلتا تو قرآن نہیں کھلتا، نہیں کھلتا تو قرآن نہیں کھلتا۔ تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں شوق دلانے کے لیے، ورنہ دکھلاوا مقصود نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، جب سے والد گرامی گئے ہیں، جب سے اماں حضور گئے ہیں، جب سے بھائی جان دنیا سے گئے ہیں، میرا قرآن پڑھنے کا ناغہ کوئی نہیں ہے، میرا قرآن پڑھنے کا ناغہ کوئی نہیں ہے۔ اور میں اس ارادے کے ساتھ قرآن پڑھتا ہوں کہ جب والدین حیات تھے، بھائی جان حیات تھے، ان کو میری ضرورت تھی، اگر ایک دن میں ان کے پاس نہیں جاتا تھا، وہ پوچھتے تھے آفت جی کل کیوں نہیں آئے، خیر تھے ایسی؟ تو میں سوچتا ہوں آج وہ پردے میں ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، تو کیا ہم بے وفا ہو جائیں؟ آج بھی ہمیں ان کی ضرورت ہے، انہیں ہماری ضرورت ہے۔ پہلے ہم ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے ان کا دل خوش کرنے کے لیے، اب ہم ان کے پاس بیٹھ تو نہیں سکتے، جو انہیں خوش کرنے والی چیز ہے وہ اصال ثواب ہے، وہ ان کے حق میں دعا مانگنا ہے، ان کے حق میں قرآن پڑھنا ہے۔ بلا ناغہ قرآن پڑھیے، بلا ناغہ قرآن پڑھیے، نہ جانے کس موڑ پہ زندگی بے وفائی کر جائے، کسے نال وفا نہیں کیتی، اے دنیا بے اعتباری، تے نہ محبوب رہا کوئی ایتھے، تے نہ کسے دی سرداری، کسے دے ایتھے پیر نہیں لگے، سب ٹر گئے وارو واری، آزم ایتھے دل نہ لاویں، نیتے روسیں جاندی واری۔ مائیں بہنیں بیٹیاں وہ بھی خیال کریں، امام حسین جب ان کا جوان علی اکبر شہید ہوا، 6 ماہ کا علی اصغر شہید ہوا، کیا امام حسین کی بہن حضرت زینب نے سر سے کپڑا اتارا؟ نہیں اتارا۔ کیا حضرت سکینہ نے ماتم کیا؟ نہیں ماتم کیا۔ نشکری کے کلمات کہے؟ نہیں کہے۔ امام حسین کے گھر والوں کی جو بچیاں ہیں، بیبیاں ہیں، عورتیں ہیں، مستورات ہیں، اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود بھی سرو سے کپڑا نہ اترا، چہرے سے کپڑا نہ اترا، بے پردگی نہ ہوئی۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں کہ شادیوں کے موقع پر خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہماری بچیاں مسلمان نہیں ہیں، جیسے ہماری بیٹیاں مسلمان نہیں ہیں، جیسی ہمارے مائیں بہنیں مسلمان نہیں ہیں۔ اگر مسلمان ہیں تو ان کے لیے اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیں مقرر کی ہیں۔ اے مسلمان کی بیٹی، اے مسلمان کی بیٹی، تیری حد ہے، تو نے سر سے کپڑا نہیں اتارنا۔ یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی پیر کا فرمان نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ آج مائیں بہنیں بیٹیاں خوشی کے موقع پر جس انداز میں آتی ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے خدا کا عذاب نازل نہ ہو جائے، عذاب نازل نہ ہو جائے۔ یہ اللہ مہربان ہے، حضور کے صدقے میں عذاب رکا ہوا ہے، ورنہ پہلی قومیں اگر تھوڑا سا اگر کوئی ایسا کام کرتی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا، عذاب نازل ہو جاتا تھا، عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ حضور کی مہربانی ہے، حضور کا جسد مبارک اس زمین پہ ہے،
اس پر دلیل بیان کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ ابو جہل نے خانہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ اگر تو حق پہ ہے، نبی حق پہ ہے، قرآن حق پہ ہے، پتھروں کی بارش نازل ہونی چاہیے۔ کیا حضور حق پہ نہیں ہے؟ یقیناً حق پہ ہیں، قرآن بھی حق پہ ہے، اللہ بھی حق پہ ہے، اس کے باوجود پتھر نازل نہیں ہوئے، پتھروں کی بارش نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل کہتا ہے خانہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر، اگر نبی حق پہ ہے، قرآن حق پہ ہے، اللہ حق پہ ہے، اسلام حق پہ ہے، پتھر نازل ہو جائیں، لیکن پتھر نازل نہیں ہوئے۔ ابو جہل سمجھے گا نبی حق پہ نہیں، قرآن حق پہ نہیں، اللہ حق پہ نہیں، اسلام حق پہ نہیں۔ حضور بتائیں وجہ کیا ہے، عذاب نازل کیوں نہیں ہو رہا؟ ابھی حضور کچھ کہنے والے ہی تھے، قرآن کی آیت اتر آئی۔ سنیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں قرآن کی آیت، ہم تو حضور کے صدقے میں بچے ہوئے ہیں۔ قرآن کیا اترا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محبوب آپ بھی حق پہ ہیں، قرآن بھی حق پہ ہے، اسلام بھی حق پہ ہے، اللہ کی ذات بھی حق ہے، ہم پتھر نہیں اتاریں گے۔ کیوں؟ آپ کا وجود مقدس اس دھرتی پہ موجود ہے، اس زمین کے اوپر آپ کا وجود مقدس ہے۔ کافر بھی بچا ہوا ہے، یہودی بھی بچا ہوا ہے، عیسائی بھی بچا ہوا ہے، گستاخیاں کرنے والے بھی بچے ہوئے ہیں۔ حضور کی رحمت عام ہے دنیا میں، حضور کے صدقے میں بچے ہوئے ہیں، لیکن مرنے کے بعد معاملہ اور ہے، مرنے کے بعد معاملہ اور ہے۔ ایک بزرگ روڈ پہ بیٹھے تھے اور ہنس رہے تھے، ہنس رہے تھے، اللہ اکبر، ایک مقام پہ رو رہے تھے، لیکن پہلے رونے والا مقام عرض کرتا ہوں۔ بزرگ رو رہے تھے، کسی نے کہا آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ روتے کیوں ہیں؟ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ فرماتے ہیں رو اس لیے رہا ہوں کہ اب مرنے والے جو اندر پڑے ہیں نا، قبرستان کے اندر جو مرے ہوئے لوگ ہیں اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ مان رہے ہیں لیکن رب نہیں مان رہا، رب نہیں مان رہا، اور میں روڈ پہ بیٹھ کے ہنس اس لیے رہا ہوں کہ رب کہہ رہا ہے میرے بندو آ جاؤ میری بارگاہ میں سر جھکا لو، میں معاف کرنے والا ہوں، معافی کا اعلان عام ہے، معاف کرنے والا ہوں، آ جاؤ اے بے نمازیو، آ جاؤ اے والدین کا احترام چھوڑنے والو، آ جاؤ اے بڑوں کے ساتھ معاملہ یعنی بے ادبی کا کرنے والے، آ جاؤ جتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں آ جاؤ، آج میں معاف کر دوں گا۔ لیکن بزرگ فرماتے ہیں میں ہنس اس لیے رہا ہوں، رب مان رہا ہے، بندے مان ہی نہیں رہے، بندے نہیں مان رہے، بندے قریب آنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں۔ آئیں، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، جاگیے، اپنی شادیوں کا ماحول پاک کریں، اپنی شادیوں کا ماحول پاک کریں۔ یہ جملہ میں بار بار کہوں گا، اپنی شادیوں کا ماحول پاک کریں، ورنہ مرنے کے بعد کوئی نہیں بچائے گا، نہ قاری بچائے گا، نہ حافظ بچائے گا، نہ مولوی بچائے گا، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ابھی وقت ہے۔ آج بیویاں سر پہ کپڑا نہیں رکھتی، شادیوں کے موقع پر تو گلے سے بھی نیچے اتر جاتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے۔ جانتے مرنے کے بعد جو عورتیں سر پہ کپڑا نہیں رکھتی، ان کو کتنے کپڑے پہنائے جائیں گے؟ 5 کپڑے پہنائے جائیں گے، 5۔ آج جو بیویاں کہتی ہیں نا سر پہ دوپٹہ رکھیں ہمیں پسینہ آ جاتا ہے، ہمیں سور پڑتی ہے، میں ان بچیوں سے پوچھتا ہوں مرنے کے بعد 5 کپڑے پہنائے جائیں گے اور قبر بند کر دی جائے گی، وہاں تو ہوا نے بھی نہیں آنا، وہاں کیا بنے گا؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر میری مائیں بہنیں بیٹیاں سوچیں کہ مرنے کے بعد تمہارا کیا بنے گا، تم کس طرف جا رہی ہو؟ سمجھتی ہو یہ مولوی کا کام ہے، مولوی صاحب کوئی بات کہیں اور چھڈو جی مولویاں دی کیڑی گل ہے، یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ حدیث کا مسئلہ ہے۔ جاگیے، دنیا میں ہمیشہ ہم نے نہیں رہنا، دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، دنیا امتحان گاہ ہے، دنیا میں کوئی مقصد ہے، مقصد کیا ہے؟ قرآن کے اندر موجود ہے۔
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ دنیا میں صرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں دیکھوں تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے، تم میں نمازیں کون پڑھ کے آتا ہے، تہجد کون پڑھ کے آتا ہے، نوافل کی کثرت کون کر کے آتا ہے، تسبیحات کون پڑھ کے آتا ہے، درود و سلام کون پڑھ کے آتا ہے، صدقہ خیرات کون کر کے آتا ہے، رشتہ داروں سے بلائی کون کر کے آتا ہے۔ دنیا میں آنے کا یہ مقصد ہے، لیکن دنیا کا مقصد ہی ہم نے بلا دیا ہے۔ والدین سے گزارش ہے اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنی بچیوں کی تربیت کریں، اور یہ آج وعدہ کریں کہ ہمارا گھر اسلامی گھر ہے، ہمارے گھروں کے اندر ہماری بچی سر سے کپڑا نہیں اتارے گی۔ کیا آپ وعدہ کرتے ہیں میرے ساتھ؟ جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہ اس بات کا وعدہ کر سکتے ہیں کہ شادی کے موقع پر ہماری بچیوں سے سر سے کپڑا نہیں اترے گا؟ بولیں، کیا اتنا آپ وعدہ کروا سکتے ہیں اپنی بیٹیوں سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ایک بیٹی 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، ایک بیٹی 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، بیٹے کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ بیٹا ہے بولا کیوں نہیں؟ ساری فرمائشیں پوری ماں سے کرواتا ہے، موبائل لے لیتا ہے، اپنی مرضی کے کھانے بنوا لیتا ہے، اپنی مرضی کی چیزیں گھر میں بنوا لیتا ہے، لیکن اتنا نہیں ماں سے کہہ سکا کہ ماں سر پہ کپڑا رکھا کر، اے ماں بار بازار میں جاتی ہو تو اپنے چہرے پہ کپڑا رکھا کر۔ یہ میری بات نہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ پھر حضور نے فرمایا بیٹا، ایک عورت بیٹے کو جہنم میں لے کے جائے گی، بھائی کو جہنم میں لے کے جائے گی، باپ کو جہنم میں لے کے جائے گی، شوہر کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اگر پردہ نہیں کرائیں گے تو ہم بچ جائیں گے۔ امام الانبیاء نے اپنے دور میں فرما دیا تھا ایک عورت 4 مردوں کو لے کے جائے گی، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ اے مردوں، اگر کوئی بیٹا ہے تو بیٹے کا حق ادا کرے، اگر کوئی بھائی ہے تو بھائی کا حق ادا کرے، اگر کوئی باپ ہے تو باپ کا حق ادا کرے، اگر کوئی شوہر ہے تو شوہر کا حق ادا کرے۔ اپنی بیوی بازار پھرانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ عزت ہے۔ اسلام نے کہا ہے اپنی عزت کو سنبھال کے رکھو۔ خبردار اپنی بیٹی کو موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھا کے بازاروں میں گھماؤ اور دوست احباب کے سامنے لاؤ۔ اسلام نے کہا یہ تیری عزت ہے، اس کو پردے میں رکھو، اس کو پردے میں رکھو تو نجات پا جاؤ گے۔ اگر تم نے اس کو پردے میں نہ رکھا تو پھر سن لو، میرے نبی کا فرمان ہے یہی عورت جس کے ناز نخرے تم برداشت کرتے رہے، یہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ اس لیے میرا آج کا پیغام یہی ہے کہ شادیوں کے موقع پر میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں کانپ جاتا ہوں، اندر اندر سے میں روتا رہتا ہوں۔ میں کس انداز میں ان کو سمجھاؤں؟ کیا میں ان کے قدموں پہ ہاتھ لگاؤں؟ میں ان کے قدم پکڑ کے کہوں خدا را ان بچیوں کو سمجھاؤ؟ میں جمعے پڑھاتا ہوں، میں نمازیں پڑھاتا ہوں، میں لوگوں کی بچیوں کی تربیت کرتا ہوں۔ اگر لوگ مجھے کہیں مولانا شرم کرو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، ہمیں تبلیغ کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پہلے اپنے گھر میں جا کے تبلیغ کرو۔ کیا میں منہ دکھانے کے قابل ہوں؟ بار میرے تو اپنے گھر کا جنازہ نکلا ہوا ہے، میں نے بار کیا تبلیغ کرنی ہے؟ اس لیے اس معاملے کو نرم نہ سمجھو، اس معاملے کو سیریس لو کہ شادیوں کے موقع پر اپنی بیٹیوں پر، بیویوں پر، اپنی بہنوں کے سروں پہ کپڑا رکھاؤ، اور کوشش کرو کہ شادی کا جب موقع ہو کوئی ہماری ماں بہن بیٹی ہمیں نظر نہ آئے، کوئی ہماری ماں بہن بیٹی، یہ میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، یوٹیوب پہ چڑھے گی، ساری دنیا سنے گی، ماں بہن بیٹی ہماری نظر نہ آئے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں دکھانے کے لیے نہیں ہیں، اسلام میں انہیں پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے اس پر بڑی باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں، جو میرے ذہن میں تھی وہ چند میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، اور بڑی درد کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ میرا درد محسوس کریں، یہ میرا درد محسوس کریں۔ میں ہر موقع پر تڑپ تڑپ کے کہتا ہوں خدا را اسلام کے مطابق آ جاؤ۔ جنازے پڑھ کے بھی ہم نہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکے، جنازے پڑھا کے بھی ٹھیک نہ کر سکے، تو پھر بھائی اب تو نظر بھی کم ہو گئی ہے، اب تو نظر بھی کم ہو گئی ہے، اب بھی اصلاح نہ کر سکے، اب تو گاڑی چلاتے ہوئے کمر میں درد بھی ہوتا ہے، اب بھی ہم اپنی اصلاح نہ کر سکے، اب تو
जिस्म में कई तरह की बीमारियां लगी हुई हैं, अभी हम अपनी इस्लाह ना कर सके, कौन आएगा इस्लाह करने के लिए? कौन हमारी इस्लाह करने के लिए आएगा? इतना कुछ होने के बावजूद हम इस्लाह ना कर सके। दिन ब दिन हम मौत के करीब जा रहे हैं, दिन ब दिन मौत के करीब जा रहे हैं। तो फिर रोज़ाना एक दिन हमारी ज़िंदगी का कम हो रहा है, मौत के करीब जा रहे हैं। वो वक़्त दूर नहीं कि जब हमारे घरों में शोर बपा हो जाएगा कि ओ मौलाना फोत हो गए, वो फलां भाई फोत हो गया, उनके जनाजा फलां टाइम है, फलां टाइम जनाजा पढ़ाया जाएगा, कुल का ख़त्म फलां दिन है। क्या हमने ये ऐलान सुने नहीं है? तो क्या समझते हैं हमारे ऐलान नहीं होने? जनाजे के ऐलान होने हैं, कुल के ऐलान होने हैं। तो फिर किस गफलत के अंदर पड़े हुए हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं? इस्लाम के मुताबिक आ जाएं। जब तक जनाजा ना देखा हो अपने घर से, दिल की कैफियत चलो हो ना, तो फिर किसी हद तक चलो मान लेते हैं कि अभी तक घर से जनाजा नहीं उठा। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, मैं बड़ा हैरान होता हूं कि जब हमारे घर से जनाजे उठे हैं, एक नहीं उठा, दो नहीं उठे, 3 जनाजे हमारे घर से उठे हैं। और अजीजों के जनाजे हिसाब करें तो बहुत ज्यादा है जो हमने अपने हाथों से उठाए हैं। उसके बावजूद भी हम इस्लाह अपनी ना कर सके तो जिब्रील नहीं आएंगे, जिब्रील नहीं आएंगे वही लेकर। अब उलमाई आपको कहेंगे कि आओ खुदा राय रास्त पे आ जाओ, सीधे रास्ते पे आ जाओ। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह के भरोसे पर और नबी पाक की रहमत पर उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों के दिलों में ये बात बैठी होगी, मेरी बेटियों के दिलों में ये बात बैठी होगी, मेरी बहनों के दिलों में ये बात बैठी होगी, मेरे माओं के दिलों में ये बात बैठी होगी कि हमने यहूदो निसारा को मॉडल नहीं बनाना, हमने आइडियल उनको नहीं बनाना। हमने आइडियल बनाना है तो इमामुल अंबिया को बनाना है, हमने सईदा फातिमा ज़हरा को बनाना है, ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए, हमारी कब्रो हशर भी बेहतर हो जाए। आज सालाना ख़त्म था हम सब के वालिद ग्रामी का, अम्मा हजूर का ख़त्म पाक था, जिसके लिए हम सभी हाज़िर हैं। मैंने चाहा इस मौका पर चंद इस्लाही बातें आपके सामने अर्ज़ करूँ। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुझे और हम सब को अपनी इस्लाह करने की अल्लाह हिम्मत दे, कोशिश करने की तौफीक दे, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, ताकि हम दुनिया से जाते हुए शर्मिंदा ना हो, कब्र के अंदर हमें अजाब ना हो। हम अर्ज़ करें मौला तेरे इस्लाम का पैरा देते हुए आए हैं। अल्लाह पाक भी फरमाए फरिश्तों इन्हें कुछ नहीं कहना, ये मेरे इस्लाम का पैरा देते हुए आए हैं। इन्होंने अपनी ख्वाहिशात को तर्क कर दिया था, अगर ख्वाहिशात को तर्क ना किया, इस्लाम को तर्क कर दिया तो फिर मामला इसके बरक्स होगा। अल्लाह हिम्मत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।